اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوحی الی نوح، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف انہ لن یؤمن من قومک، بے شک ہرگز نہیں ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے، اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا الا من قد آمن، مگر وہی جو یقیناً ایمان لا چکا، جو پہلے ایمان لا چکا ہے، اب اس کے بعد اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اب اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں 49 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، کوئی کہتے ہیں 80 لوگوں نے، کوئی کہتے ہیں 79 لوگوں نے، لیکن حدیث میں قرآن پاک میں اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، بس کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ فلا تبتئس، پس آپ غمگین نہ ہونا، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ یہ کر رہے ہیں اس سے آپ غمگین نہ ہونا۔ واصنع الفلک، اور بناؤ کشتی۔ جو فلک ہے نا، یہ بہت بڑا بحری جہاز، یہ واحد کے لیے، جمع کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، الفلک۔ اور بناؤ کشتی بیاعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، ہماری وحی یا ہمارے حکم کے مطابق، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اب لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اگر آنکھیں ہیں تو ہماری طرح ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرح تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں بیان کی ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کی تعطیل نہیں کرتے، ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ ولا تخاطبنی، اور مجھ سے بات نہ کرنا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، مجھ سے کلام نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا۔ انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، بے شک وہ ڈبو کر مار دیے جانے والے ہیں۔ ویصنع الفلک، اور وہ کشتی بناتے ہیں، بحری جہاز بناتے ہیں۔ یہ جو بحری جہاز یا کشتی ہیں، یہ بہت بڑی کشتی تھی، جس میں جانوروں کے جوڑے جوڑے الگ، انسانوں کا الگ، ہر کسی کے جوڑے جوڑے الگ، یہ بہت بڑی کشتی، یہ شاید یہ کئی منزلوں والی تھی، بڑی خوبصورت یہ کشتی تھی۔ وَكُلَّمَا، اور جب بھی مر علیہ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، گزرتا کوئی سردار اس کی قوم میں سے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو مذاق کرتا ان سے، تو ان سے وہ مذاق کرتا، کہتے لے کوئی بات ہے، کوئی پانی وغیرہ نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لیکن ایسے اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم مذاق کرتے ہو ہم سے، فإنا نسخر منکم، پس بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ ایک دن آنے والا ہے جب یہ سیلاب آئے گا پھر ہم مذاق کریں گے، یا جب قیامت کو ہم مذاق کریں گے تمہارے ساتھ، جب تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ فسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ، کس کے پاس آتا ہے، عذاب یخزیہ، ایسا عذاب کہ اس کو رسوا کر دے گا۔ یہی عذاب جو سیلاب والا یا قیامت والا جو عذاب ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں عذاب آئے گا یہ تم کو رسوا کر دے گا۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترے گا اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب بھی اترے گا قیامت کو، لیکن یہاں یہ عذاب ہے۔ یہ حل یا حل کا معنی ہوتا ہے اترنا، اترے گا اس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ حتیٰ کہ اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت النور، تو نور ابل پڑا، تو نور جوشنے مارنے لگا۔ تو نور کو اس تو کہتے ہیں یہ پوری زمین سے مراد تو نور ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہ جو تنور گھر میں ہوتا ہے نا، یہ روٹیاں پکانے کے لیے تنور، گویا کہ تنور ابل پڑا، تنور سے پانی آنے لگا۔ قلنا، ہم نے کہا، قلنا احمل فیہا، ہم نے کہا بٹھا لو اس میں یا اٹھا لو اس میں، من کل زوجین، ہر دو جوڑوں میں سے، اثنین، دو، ہم نے کہا سوار کر لو اس میں، من کلن، ہر چیز میں سے، زوجین، دو قسمیں، وہ کون سی، نر اور مادہ، اثنین، دونوں کو، نر بھی اور مادہ کو بھی، دو قسمیں، دونوں کو اس میں سوار کر لو۔ واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہ اہلا کا معنی ہلاک نہیں ہے، جیسے ہلاک ہونا کا معنی اہلا کا یہلی کو ہلاک کرنا نہیں، بلکہ اہلا گھر والے، کاف میں نے اپنے، اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر بات گزر چکی ہے، جس پر بات پکی ہو چکی ہے، جس پر بات پہلے ہو چکی ہے نا، اس کو نہیں تم نے، آپ نے ان میں بٹھانا۔ تو وہ کون کون تھے، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی، وہ بھی ان میں، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی ان میں شامل تھے۔ ومن آمن، اور جو بھی مان لے آئی اس کو بھی بٹھا لو، یعنی ہر نار مادہ میں سے جوڑا جوڑا اس میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لو سوائے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیوی کے، اور جو بھی ایمان لے آیا ہے اس کو بھی بٹھا لو۔
ایمان والوں کو اور ہر کسی کے 2 جوڑے نر اور مادہ، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو، سوائے ان کے جن کو میں نے تم کو منع کر دیا کہ ان کو سوار نہیں کرنا۔ وما آمن معہ، اور نہیں ایمان لائے تھے معہ اس کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، الا قلیل مگر تھوڑے سے لوگ۔ وقال، اور نوح علیہ السلام نے کہا ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ یہ چلتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ یہ ٹھہرے گی۔ اس کو امالہ سے پڑھتے ہیں مجریہا و مرساہا، تھوڑا سا یا کی طرف اس کو مائل کر کے، کسرہ کی طرف مائل کر کے اس کو پڑھتے ہیں، الف کو یا کی طرف مائل کرنا ہے اور فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کرنا ہے، مجریہا۔ اور یہ جو مجرے اور مرسا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مصدر میمی، یہ مصدر ہے اور میم کے ساتھ مصدر ہے، میم والا یہ مصدر ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، ساتھ یہ بھی کہا ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت ہی بخشنے والا ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو ہم بچ رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، ہم کو بخشتا ہے، اس لیے ہم اس عذاب سے بچ رہے ہیں، عذاب آنے والا ہے۔ وہی تجری بہم، اور وہ ان کر لے کر چلتی تھی، چلتی ہے فی موجن، موج میں، موج مطلب لہروں میں، جو سیلاب کی لہریں ہیں نا بہت، جس کو ہم چھلنے کہتے ہیں پنجابی زبان میں، تو لہریں آئیں کل جبال، پہاڑوں کی طرح، تو اس میں یہ چلتی ہے۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے پکارا، نادا کا معنی آواز دی، پکارا اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، معزل کا معنی علیحدہ جگہ میں تھا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، اے پیارے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، اور نہ تم ہونا کافروں کے ساتھ، یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ ہو، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بری محفل نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی محفل بری تھی، یہ اس کے دوست یار کافر تھے، تو یہ بھی کافروں کے ساتھ ہی رہا۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، ان کی محفل کو چیک کریں، بچوں کی محفل کو چیک کریں، لڑکیوں کی محفل کو چیک کریں کہ ان کی سہیلیاں کیسی ہیں، میرے بیٹے کے دوست کیسے ہیں، اور اگر وہ برے دوستوں میں ہے یا تو برے دوستوں کو جا کر نصیحت کی جائے، اگر نہیں تو پھر واپس اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ دوستی لگائی جائے اور ان کی محفل کو اٹینڈ کیا جائے۔ اور سب سے اچھی محفل ہوتی ہے قرآن پاک کی، حدیث کی، کتاب و سنت کی اچھی محفل ہوتی ہے، بندہ اس میں آنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس کی بری محفل تھی تو وہ خاندان نبوت، حالانکہ نبوت والا خاندان تھا، ان میں بھی وہ شامل نہ ہو سکا، ان سے بھی الگ ہو گیا، بلکہ کافروں کا ایک فرد بن گیا۔ قال، اس نے کہا سآوی، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، پہاڑ کی طرف، یاسمنی، جو مجھ کو بچا لے گا، من الماء، پانی سے۔ یہاں سے دیکھیں کہ دیکھو مشرک کی جو عقل ہوتی ہے نا، مت ماری ہوتی ہے، تو وہ ایسے موقع پر بھی جب شدید مشکلات ہیں تو وہ اپنے مادی اسباب کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں اللہ کے علاوہ فلان چیز بچا سکتی ہیں، فلان چیز بچا سکتی ہے، یہ کہہ رہا ہے مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ قال، فرمایا لا عاصم اليوم، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچانے والا اس عذاب سے، اس سیلاب سے، الا من رحم، مگر جس پر وہ رحم کر دے، جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے وہ بچ جائے گا۔ وحال، اور حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، موج، تو نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی، تو فکان من المغرقین، تو وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا، ڈبوئے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ وکیل، اور پھر کہا گیا یا ارض، اے زمین، ابلعی ماء کی، اپنا پانی نگل، اپنا پانی نگل، یعنی زمین کو کہا کہ یکدم سارا پانی نیچے نگل لو۔ ویا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، اے آسمان تو تھم جا، اقلعی کا معنی تھم جا، زمین کا معنی یعنی ابلعی ماء کی، اپنا پانی نیچے نگل لو، اور آسمان سے کہا اقلعی، تھم جا۔ وغیض الماء، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا گیا۔ واستوت، اور وہ ٹھہر گئی، جا ٹھہری، علی الجودی، جودی پہاڑ پر۔ وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، بہت دوری ہے ظالموں کی قوم کے لیے، ظالم قوم کے لیے بہت دوری ہے، مطلب بہت بربادی ہے، بہت تباہی ہے، بہت لعنت ہے کافروں کی قوم کے لیے۔ یہ جو ہے نا بعدن کا معنی ہوتا ہے دوری، ہلاکت اور لعنت، لعنت ہے ان ظالموں کی قوم کے لیے۔ اب یہ جو جودی پہاڑ ہے نا، یہ عراق اور ترکی کے علاقے میں ہے، جس کو کردستان کہتے ہیں، جیسے کرد قوم ہے نا، کہتے ہیں صدام بھی کرد تھا اور صلاح الدین ایوبی بھی کرد تھا، تو ان کی قوم وہاں رہتی ہے کردستان، عراق اور ترکی کے درمیانی علاقے میں، ایک شہر ہے وہاں موصل کے پاس۔
تو مختلف اس کے نام مشہور ہے، بلکہ چند سال پہلے کہتے ہیں کہ کسی قوم نے، اور یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا، یہ دجلہ اور فرات کی وادی میں یہاں آباد تھی، اور بعد میں اس کا نام عراق میں مشہور ہو گیا۔ عراق اس کا نام وادی دجلہ اور وادی فرات کے درمیان کا علاقہ، تو یہاں ہی سیلاب آیا تھا، پوری دنیا پر سیلاب نہیں آیا، پوری زمین پر سیلاب نہیں آیا، ان علاقوں میں بس سیلاب آیا۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نوح علیہ السلام ان کی قوم کی طرف ہی تھے، لہٰذا ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہی آیا تو ان کو یہ عذاب ملا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم ساری تباہ و برباد ہو گئی، لیکن کیونکہ قوم عوام صرف یہاں ہی بستی تھی، عراق کے اندر عوام تھی، انسان تھے، باقی دنیا میں پوری زمین پر انسان نہیں تھے، یہیں بس انسان بستے تھے۔ ونادا اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، فقالا کہا، اے ربی یا ربی، فقال ربی کہا، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو فیصلے کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو میں تمہارے گھر والے بچ جائیں گے، تو انہوں نے کہا شاید میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، انہوں نے اپنا اس کو نسبی رشتہ داری سمجھی، حالانکہ اس سے مراد یہ تھا کہ تیرے گھر والے سے مراد مومن جو مسلمان طور پر کلمہ پڑھنے والے وہ تیرے گھر والے ہیں، اور جو کلمہ پڑھنے نہیں والے وہ تیرے گھر والوں سے باہر ہیں۔ ان کو پھر نوح علیہ السلام کو پھر بعد میں سمجھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا نوح، کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک عمل اس کا غیر صالح، اچھا نہیں ہے، انہ عمل، بے شک وہ ایسا کام ہے، غیر صالح، جو اچھا نہیں ہے، یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ اچھا نہیں ہے کہ اس بندے کا عمل اچھا نہیں ہے، دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو بات کی نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ قالا، تو فوری انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ عمل، بے شک یہ ایسا کام ہے، غیر صالح، جو اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر فلا تسأل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے، نون زرنی کا معنی مجھ سے، اس کے آگے چھوٹی یہ ہوتی ہے، لیکن یہ میں نے گرامر کے روح سے اس کو حذف کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے، چھوٹی کا معنی مجھ، تو اس کی علامت کیا ہے؟ نون کے نیچے زیر آتی ہے، یہ علامت ہے کہ آگے چھوٹی یا تھی۔ پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے ما لیس لک بعلم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تیرے پاس علم نہیں تو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ اب سوال تو وہی ہوتا ہے جس کا علم نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں جس پر علم نہیں تو سوال نہ کرنا، علم نہ ہو تو سوال بندہ کرتا ہے، اگر علم ہی ہو تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ اللہ پھر فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، اور یہاں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اپنا بیٹا، اللہ فرمایا نہیں، تجھ کو پتہ ہے نا کہ ایسے نہیں کرنا، اس لیے تجھے اب تو نے اس بارے میں سوال نہیں کرنا، جب خطرہ ہونا کہ وہ اگلے والا بندہ ناراض ہو جائے گا تو پھر سوال نہیں کرنا چاہیے، پھر مانگنا نہیں چاہیے۔ انی اعیذک، بے شک میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، عربی کا سٹائل ہوتا ہے کہ کہیں تم جاہلوں میں سے ہو جانا، تو میں تم کو اس کی نصیحت کرتا ہوں، بچ کے رہنا، تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں بے شک میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، اس وقت تم کو نصیحت کرتا ہوں بچ کے رہنا۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسالک، کہ میں سوال کروں تجھ سے مانگوں، ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں، والا تغفر لی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وارحمنی، مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا، پھر کہا گیا یا نوح، اے نوح علیہ السلام، یا نوح اہبط بسلام منا، اتر جا، اہبط، اتر جا، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتیوں کے ساتھ، و برکات علیک، تجھ پر ہماری طرف سے سلامتی ہو اور تجھ پر برکات ہوں، وعلی امم، اور ان امتوں پر بھی ہو، ان جماعتوں پر بھی ہو، ان لوگوں پر بھی ہو، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو، وامم، اور کچھ ایسے لوگ، اب جو تیرے ساتھ ہیں وہ ان سے کیا مراد ہے، اور جو جماعتیں ہیں جو تیرے ساتھ ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک تمام مومنوں پر سلامتی ہو، یعنی ان تمام مومنوں پر جو قیامت تک تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ لیکن ان جو ساتھ والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صرف نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد چلی، نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد جو چلی تھی، بس وہی ہے اب ساری دنیا میں، اور ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں، جو مومن ہوں گے تو ان پر سلامتیاں ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ایک اور آیت میں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والے بنایا۔ تو ان کی جو اولاد ہے نا، اولاد میں سے ہی باقی رہنے والے بچے، یعنی دنیا اب جو ساری ہے نا وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ اور جماعتیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، عن قریب ہم ان کو فائدہ دیں گے۔ اب یہ وہ جماعتیں ہیں جو کافر ہیں، جو نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے بعد جو نیچے کافر نکلے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگ بعد میں کافر نکلے، تو یہ قیامت تک جو کافر ہونے والے اللہ مطلب عن قریب میں ان کو فائدہ دوں گا۔ ثم یمسہم، پھر چھوئے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب پھر ان کو چھوئے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، ہم وحی کر رہے ہیں اس کو آپ کی طرف، یعنی آپ غیب نہیں جانتے، ہم آپ کو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها، نہ تو آپ اس کو جانتے تھے، انت آپ، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم جانتے، من قبل ھذا، اس سے پہلے تو نہ آپ یہ واقعہ جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، مکہ والی، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے ہم آپ کو کچھ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، غیب دان صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جتنی باتیں وحی کے ذریعے جتنی بتا دیں، کچھ نہ کچھ بتا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتہ چلتا تھا، انبیاء کو باقی غیب، کل کی بات، پرسوں کی بات، چھپی ہوئی بات، دیوار کے پیچھے کی بات، زمین کے ذرات کی بات، زمین کے ریت کے ذرات کی بات، سمندر کے قطروں کی بات، آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کی بات، بارش کے قطروں کی بات، بادلوں کی بات، اور ہواؤں کی بات، کتنی باتیں ہیں، پتوں کی بات، کتنی فصلیں ہیں اور حشرات ہیں، ساری کی ساری، ذرے ذرے کا علم، غیب کا علم اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر چند چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب کی باتیں بتا دے تو وہ غیب دان نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے بتا دی ہیں، آگے یہ اپنی امت کو بتا دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو میں تجھ کو بتا دوں آگے امت کو پہنچا دیا کرو، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ نے احکامات دیے تھے وہ آگے پہنچا دیے ہیں، اور جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی، باقی لوگوں کو نہیں بتائی، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی۔ بس اصل عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کوئی بات کسی کو بتا دے تو اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ غیب جاننے نہیں، غیب بتانے والا۔ اللہ غیب جانتا بھی ہے، غیب بتاتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے نہیں، غیب بتاتے ہیں اللہ کے بتانے سے، وہ بھی چند چیزیں بتاتے ہیں، ہر چیز نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس غیب ہوتا ہے تو میں بہت سارا مال حاصل کر لیتا۔ اگر غیب جانتے ہوتے انبیاء تو پھر یہ معنی ہی غلط تھا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں کی، پتہ تھا کہ انہوں نے تباہ ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا آگ اگر نہیں مجھے جلائے گی تو آپ کیوں پریشان تھے۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پتہ تھا کہ چھری نہیں چلے گی، تو انہوں نے پھر چھری کیوں، پتہ تھا نہیں چلنی، اگر پتہ ہوتا تو یہ سب چیزیں یہ غیب کی نہیں ہیں، تو وہ ساری قربانیاں پھر اس کی قربانی قدر نہ ہوتی، پتہ ہوتا کہ نہیں چلنی، چلانے میں کیا حرج ہے، چھری نہیں چلے گی، اگر ان کو پتہ ہوتا تو پچھلانے میں ان کو پریشانی نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا قربانی کرو، تو انہوں نے بیٹے کے گدے پر چھری رکھ دی، یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ قربانیاں ہیں، اللہ ان کو اجر دے گا، یہ غیب نہیں جانتے تھے۔ فاصبر، تم صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک آخری اچھا انجام ہوتا ہے وہ متقین کا ہوتا ہے۔ اگر کبھی مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دین پر عمل کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، اسلام پہنچاتے رہو، دین پڑھاتے سکھاتے رہو، آخری انجام اللہ کے ہاں متقین کا ہی ہوگا، اچھے لوگوں کا ہوگا۔